بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ نوجوانوں، یہ لمحات زندگی بڑے قیمتی ہیں اور زندگی کے راستے بڑے ناہموار ہیں۔ کبھی کچھ تو کبھی کچھ، نرنگی دنیا ہے۔ اس میں ایک تجربہ ہوتا ہے، ایک بات ہوتی ہے۔ ایک شعر میرے سامنے آیا، وہ مجھے محسوس ہوا کہ اپنے نوجوانوں کو ضرور بتا دوں کہ بھئی ایسا بھی ہوتا ہے پریکٹیکل لائف میں۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، جہاں امید کی کوئی کرن نظر آئی، جہاں امید کی کوئی کرن نظر آئی، جہاں امید کی کوئی کرن نظر آئی، وہیں سے ایک نئی تیرگی ابھر آئی، وہیں سے کوئی ایک نئی تیرگی ابھر آئی، وہیں سے ایک نئی تیرگی ابھر آئی۔ شاعر کہتا ہے، جہاں امید کی کوئی کرن نظر آئی، جہاں امید کی کوئی کرن نظر آئی، جہاں امید کی کوئی کرن نظر آئی، وہیں سے ایک نئی تیرگی ابھرتی ہے، وہیں سے ایک نئی تیرگی ابھرتی ہے۔ یہ ایک تیرگی جو ہوتی ہے، اردو کا لفظ ہے، اور ہماری آج کل کے نوجوانوں کی جو اسکولوں میں کالجوں میں انگلش میڈیم میں دوسرے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ویسے بھی عام طور پر اردو بولتے ہیں، لیکن اردو کمزور ہو گئی ہے۔ تیرگی کہتے ہیں اندھیرے کو۔ یہ پریکٹیکل لائف کا ایک تجربہ ہے، ہر ایک کا، ہر برینو انسان کا تجربہ ہے کہ ہم ایک امید کے ساتھ ایک راستے پہ چل پڑتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ راستہ ہموار ہے اور اس راستے پہ کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، تو وہاں پر ہی ایک نئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ یہ فی نفس ہی ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تجربے کی بات ہے جو بتائی جا رہی ہے۔ اب جب تیرگی سامنے آئی تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو میں یہ کہوں گا، جب کوئی خندق آتی ہے، جب کوئی رکاوٹ آتی ہے، تو اس کے لیے نوجوانوں کے لیے میں ایک بہت اپنے باپ کا شعر پڑھا کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہچکچا کے رہ گیا سو رہ گیا، ہچکچا کے رہ گیا سو رہ گیا، جس نے لگائی یہ ایڑ وہ خندق سے پار تھا، جس نے لگائی یہ ایڑ وہ خندق سے پار تھا، ہچکچا کے رہ گیا سو رہ گیا۔ تو بات یہ ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ اٹھ باندھ کمر کیا کرتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ دیکھو، جب ہم نے ایک ارادہ کر لیا ہے، ایک راستے پہ چل پڑے ہیں میرے نوجوانوں، تو پھر ہمیں اگر مگر سے کام نہیں چلے گا۔ ہماری امیدوں میں اب اگر مگر نہیں چلے گی، ہماری امیدوں میں تو بس مگرمچھ بننا پڑے گا۔ اگر مگر سے کچھ نہیں، مگرمچھ بننا پڑے گا، آگے بڑھنا پڑے گا۔ دیکھیں، مجھے اپنے مرشد حضرت مولانا حکیم مختار صاحب یاد آ گئے۔ وہ الفاظ سے بہت کھیلتے تھے، شہنشاہ تھے الفاظ سے کھیلنے کے۔ جیسے کہ وہ بات کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں ہم جیسے لوگوں پر، تو کہتے تھے بھائی، مغربی پڑھے لکھے لوگ ہم جیسے جب جاتے تھے ان کے پاس، تو کہتے تھے بھائی ہمارے پاس مسٹر آتے ہیں، مسٹر، ہمارے پاس مسٹر آتے ہیں، ہم ان کا ٹر نکال دیتے ہیں۔ تو یہ مرشد کے انداز میں میں نے اگر مگر کے بعد مگرمچھ بنا دیا۔ ہمیں اگر مگر سے کام نہیں چلے گا، مگرمچھ بننا پڑے گا، آگے بڑھنا پڑے گا۔ بہت سے بچوں کو پسند آئی ہوگی میری بات۔ مسٹر آتے ہیں ہمارے پاس، ہم ان کو ٹر نکال دیتے ہیں۔ حقیقت ہے، ہم بھی بڑے
اپنے آپ کو فن خان سمجھتے تھے اور سوٹیڈ بوٹیڈ رہتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ بس ہم جو ہیں وہ ہیں ہم جو ہے وہ ہے. ہر ایک میں کیڑے نکالنا، ہر چیز کے اندر میخ میخ بیتکی باتیں کرنا، یہ آج کل کی نئی تہذیب کا ایک وہ ہے سلسلہ. تو پھر اللہ رب العزت نے ہماری دستگیری کی، ایسے بزرگ کے پاس پہنچایا کہ انہوں ہم اس زمانے کے مسٹر تھے. روزانہ ایک نئی ٹائی باندھتے تھے، نئے طریقے سے باندھتے تھے. کوئی بھی ہمارے آفس میں ہمارے مقابلے کی ٹائی نہیں باندھ سکتا تھا. روزانہ کپڑے بدلتے تھے، روزانہ کپڑے بدلتے تھے. مگر اب کپڑے بدل کے جائیں کہاں؟ روزانہ کپڑے بدلتے تھے، نئی نئی ٹائیاں باندھتے تھے، نئی نئی نوٹ ہوتی تھی ان کی. اتنی تیزی سے باندھتے تھے کہ سامنے والا باندھ ہی نہیں سکتا تھا، اتنی کمپٹیشن ہو گئی تھی. اور بس مسٹر تھے. حضرت کے پاس پہنچے تو انہیں حقیقتاً ہماری ٹر نکال دی. جو ہم اپنے آپ کو فن خواہ سمجھتے تھے تو ہماری وہ فن نکل گئی. فن نچلا دھڑ رہ گیا ہمارا، فن نکل گیا ہمارا. تو بہرحال بات یہ کہنے جا رہا تھا کہ انسان کے نوجوانوں کے راستوں میں امید کے ساتھ جب آگے بڑھتے ہیں تو وہاں پہ رکاوٹیں آتی ہیں. ان رکاوٹوں سے نہیں ڈرنا ہے، ان رکاوٹوں پر نہیں جھجکنا ہے، نہیں ٹھہرنا ہے، بلکہ اپنی کمر کو مزید مضبوط بنانا ہے. اور آپ نے اپنی ہر تمام انرجیز کو بالکل اسموتھ کر لینا ہے، ایک دم تیز کر لینا ہے. جو انرجی انسان کی بڑھتی ہے نوجوانی میں، گھٹتی نہیں ہے. یہ 60 سال کی عمر تک انسان کو آگے لے کر چلتی رہتی ہے. بہت سے لوگ 40-50 سال کی عمر میں کمزوری کی بنا پر، مگر جو میرا تجربہ ہے کہ 60 سال کی عمر تک آدمی خوب تیز اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ کو جسم دیا ہے، اشرف المخلوق ہے آپ. ہر طریقے سے آپ کے ذہن، آپ کا سب سے بڑا مقصد اور مطمع نظر یہ ہے کہ آپ نے اس دنیا میں امن و سکون اور چین پیدا کرنا ہے، اپنے ماحول کو خوبصورت بنانا ہے، اپنے متعلقین کے ساتھ میں آپ کو بہترین تعلقات رکھنا ہے، کسی سے ناراض نہیں ہونا. کوئی ناراض ہو جاتا ہے اس کو منا لینا ہے. دنیا چند دن کی ہے، کسی وقت بھی ختم ہو جاتی ہے. وداؤٹ اینی وارننگ کسی وقت بھی ویزا لگ جاتا ہے. ایسی ناپائیدار زندگی کے لیے کسی سے کیا روٹھنا اور کسی کو کیا ستانا. بس سب کے لیے اچھے کام کرتے ہوئے آپ آگے بڑھیں، آگے بڑھیں، آگے بڑھیں. وہ جو میں نے شعر آپ کے سامنے پڑھا تھا وہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. جہاں امید کی کوئی کرن نظر آئی، جہاں امید کی کوئی کرن نظر آئی، وہیں سے ایک نئی تیرگی ابھر آئی. تو ہمیں رکاوٹوں کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے. ہم نے نئی نئی راہیں پیدا کرنی ہے، ہم نے نئی نئی راہیں پیدا کرنی ہے. سلیم اللہ سے کلیم اللہ، کلیم اللہ سے سلیم اللہ. آپ نے سنا ہوگا ہاکی میں پاکستان کے، تو وہ ایسے ڈاج دیتے تھے. تو ہمیں بھی اپنے زندگی کے عمل میں اگر کوئی رکاوٹ آئے، تیرگی آئے، تو ہم نے ایسے ہی ڈاج دے کے آگے بڑھ جانا ہے. سلیم اللہ کلیم اللہ، سلیم اللہ کلیم اللہ کرتے ہوئے آگے نکل جانا ہے اور منزل پہ پہنچ جانا ہے انشاءاللہ تعالی. آج بس اسی بات پہ آپ کو ختم کرتا ہوں. یہ شعر آپ ہی کے مطلب کا تھا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، صرف بنا پر کہ بھئی ہوتا یہی ہے کہ ہم امیدیں باندھتے ہیں، راستے چلتے ہیں، پھر کوئی ایک رکاوٹ آ جاتی ہے اور وہاں
ہمارا راستہ کھوٹا ہونے لگتا ہے، تو اس راستے کو کھوٹا ہونے سے بچانے کے لیے میں نے یہ آپ سے بات کہی ہے۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے، کمر باندھنا آپ کا کام ہے، پوری کوشش کر لیں، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ حافظ۔